اوکے جی، تو ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں. دا ٹاپک دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ٹوڈے از ہائیڈرو پالیٹکس. اور اس ٹاپک کو ہم نے بیسکلی 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیا ہے. فرسٹ پارٹ وڈ بی واٹر ایشوز ان ریجنل کانٹیکسٹ، اور سیکنڈ پارٹ جو ہمارے لیکچر کا ہوگا دیٹ وڈ بی واٹر ایشوز ان ڈومیسٹک کانٹیکسٹ. ٹھیک ہے جی. واٹر ایشوز کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ سگنیفیکینس آف واٹر کیا ہے، پانی کی اہمیت کیوں اتنی زیادہ ہے، جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو فیوچر میں وارز ہوں گی دیٹ وڈ بی آن دا واٹر ایشوز. تو ایسی کیا ضرورت آن پڑی ہے کہ واٹر کے اوپر جنگیں ہونے کی سچویشن آ رہی ہے. اس میں جی سب سے پہلے جو بات ہے کہ ہمارے پاس جو ورلڈ میں واٹر اویلیبل ہے، ٹوٹل واٹر، اس میں سے صرف 3% ہمارے پاس فریش واٹر اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو پینے کے قابل اور استعمال کے قابل پانی ہے وہ 3% ہے، اور جو باقی کا 97% ہے دیٹ از سلائن اوشن، یعنی کہ کھارے سمندر ہیں جو کہ پینے کے اور ڈومیسٹک پرپسز کے لیے یوزفل نہیں ہے انٹل انلیس آپ ان کا اس واٹر کا ٹریٹمنٹ کر کے اس کو یوزیبل بنا لیں. اچھا، تو ہمارا جو کانٹیکسٹ ہے جی وہ بیسیکلی ہم نے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ان چیزوں کو دیکھنا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ امپورٹنس آف واٹر فار پاکستان. پاکستان کے لیے پانی کی کیا اہمیت ہے. پھر ہم آگے اس کو دیکھیں گے کہ ہمارے واٹر کے ڈسپیوٹس کیا ہیں جو ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ. اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس واٹر کی امپورٹنس میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا پاکستان کا جو 19% جی ڈی پی میں شیئر ہے دیٹ از آف دا ایگریکلچر سیکٹر. ٹھیک ہے، تو یہ 19% ہماری اکانومی کو ایک میجر جو ہے اسٹیبلائزیشن فیکٹر کے طور پہ یہاں سے ایگریکلچر سے مل رہا ہے. اس کے بعد ہماری جو 43% پاپولیشن ہے پاکستان کی دیٹ از ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کنسرنڈ ود دی ایگریکلچرل سیکٹر. ٹھیک ہے، اور ایگریکلچرل سیکٹر جو ہے وہ ہمارا میجر اس کا میجر جو بیسس ہے یا جس کی ریلائنس ہے دیٹ از آن دی واٹر، جو کہ ہمارے پاس دریاؤں کی فارم میں ہے. یہ ہم آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. ابھی جو ہمارے پاس اویلیبل لینڈ ہے اس میں 42.5 ملین ایکڑ جو ہے دیٹ از اریگیٹڈ لینڈ. ٹھیک ہے، ایسی زمین جس کو ہم دریاؤں کے پانی سے سیراب کرتے ہیں وہ ہمارے ملک میں 42.5 ملین ایکڑ فیٹ ہے. ملین ایکڑ فیٹ کہہ رہا ہوں. اور جو ہمارے پاس رین فیڈ ہے وہ 10 ملین ایکڑ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بارش کے پانی سے جس زمین کو سیراب کیا جاتا ہے وہ 10 ملین ایکڑ ہے. اور جو ہمارے پاس ابھی واٹر کی اویلیبلٹی ہے دیٹ از 145 ملین ایکڑ فیٹ. ٹھیک ہے، ابھی جو پر کیپچا اویلیبلٹی ہے ہماری کنٹری میں 800 کیوبک میٹر، یعنی کہ ہر آدمی جو ہے اس ملک میں ہمارے یہاں اس کو پر کیپچا جو واٹر اویلیبلٹی ہے دیٹ از 800 کیوبک میٹر. لیکن جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 1200 کیوبک میٹرز ایک آدمی کو واٹر اویلیبلٹی ہونی چاہیے. اگر اس سے کم واٹر اویلیبلٹی ہے تو اٹ مینس کہ آپ کی کنٹری جو ہے یہ واٹر سکارس کنٹری ہے. تو اس چیز سے یہ پروو ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے اٹ از اے واٹر سکارس کنٹری. ٹھیک ہے جی، تو یہ کچھ چیزیں تھی جنرل فیکٹس اینڈ فگرز تھے جو آپ کو ہیلپ فل ہوتے ہیں آپ کے ڈفرینٹ پیپرز میں. اچھا، ایک چیز اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں، نارملی اسٹوڈنٹس کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے میں یا اپنے باقی پیپرز میں مٹیریل کہاں سے لائیں گے. تو ڈیئر یہ جو آپ کے پیپر ہوتے ہیں کرنٹ افیئرز اور پاکستان افیئرز کے، یہ بیسکلی آپ کو مٹیریل پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں جن کی بیسس پہ آپ اپنے انالیسس بلڈ اپ کرتے ہیں اور اس کو آپ ایسے میں اور ڈفرینٹ پیپرز میں اکارڈنگلی یوز بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ کچھ اسٹیٹسٹکس ہیں جو آپ کے فیوچر میں کام بھی آئیں گے. اچھا، ابھی ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. جسٹ 1 منٹ دے دیجیے جی، اذان ہو رہی ہے.
اچھا جی، تو ہم دیکھتے ہیں جینیسس آف واٹر ڈسپیوٹ کیا ہیں، یعنی کہ ہمارے جو واٹر ڈسپیوٹ شروع ہوئے ہیں ود نیبرنگ کنٹریز، ان کی روٹس ہمیں کہاں ملتی ہیں ہسٹری میں. تو جی سب سے پہلے جو ہمارے واٹر ڈسپیوٹس کی بگننگ ہوئی تھی دیٹ واز آفٹر دا انڈو پاک وار آف 1947. یہ وار ہماری بیسکلی اکتوبر 47 میں ہوئی تھی ود انڈیا اوور دا ایشو آف کشمیر. ٹھیک ہے، جب پاکستان اور انڈیا نے انڈیپینڈنس گین کی 1947 میں، تو اس ٹائم پہ 562 پرنسلی اسٹیٹس ایگزسٹ کرتی تھی. ٹھیک ہے، 562 ریاستیں تھیں جن کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ آیا پاکستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں، دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے، ایک وہ اپنی آبادی کی جو ول ہے، جو میجورٹی آف پیپل ہیں ان کی جو ول ہے اس کو کنسیڈر کریں گے، اور دوسرا جو ہے وہ جیوگرافک اس ایریا کی جو امپورٹنس ہوگی ہے، جس ایریا میں وہ لائے کر رہا ہوگا، اس کے اکارڈنگلی وہ پاکستان اور انڈیا کا ممبر بن سکتے ہیں یا اس کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں. تو 562 میں جو زیادہ تر ریاستیں تھیں انہوں نے اپنے ٹائملی ڈیسیجن کر لیے، لیکن کچھ اسٹیٹس جو تھی جن میں جونا گڑھ اور حیدرآباد اور کشمیر کی اسٹیٹس ہیں، ان کا جو تھا تھوڑا سا ایشو تھا. جونا گڑھ اور حیدرآباد مینس حیدرآباد دکن، ناٹ پاکستانی حیدرآباد. ٹھیک ہے، یہ جو دو اسٹیٹس تھی ان کے رولرز جو تھے یہ مسلم تھے، لیکن جو میجورٹی آف ان کی پاپولیشن تھی وہ ہندو تھی. ٹھیک ہے، یا نان مسلم تھی. تو ان کی ول لوگوں کی یہ تھی کہ وہ انڈیا کے ساتھ الحاق کریں، تو اکارڈنگلی انہوں نے انڈیا کے ساتھ الحاق کر لیا. لیکن کشمیر کی جب بات آتی ہے تو یہاں پہ رولر نان مسلم تھا، لیکن میجورٹی جو لوگوں کی تھی وہ مسلم تھی اور وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے. ٹھیک ہے، تو جب وہ لوگ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے تو رولر جو تھا مہاراجا ہری سنگھ، اس نے اس چیز کو اپوز کیا اور اس نے کہا کہ یہ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی جب اس نے دیکھا کہ لوگ اس کے اگینسٹ بغاوت پہ اتر آئے ہیں، تو اس نے انڈیا کے ساتھ ایک انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا، یعنی کہ ایک لیٹر لکھا انڈیا گورنمنٹ آف انڈیا کو، اور اس سے ہیلپ سارٹ کی کہ آپ میری ہیلپ کریں، اور اگر آپ میری ہیلپ کرتے ہیں تو آئی ول بیکم پارٹ آف انڈیا. تو اکارڈنگلی انڈین فورسز کشمیر میں انٹر ہوتی ہیں اور انہوں نے کشمیر کے کافی سارے ایریا کو قبضہ کیا، جو کہ ابھی آپ کو جموں کشمیر یا آکوپائڈ کشمیر کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں. پھر اکارڈنگلی پاکستانی فورسز نے بھی اس میں ریئیکٹ کیا، اور جو پارٹ ہم نے کلیئر کروا لیا دیٹ از بیسیکلی آزاد کشمیر. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی 47 کی وار تھی. جی آواز طاہرہ کو کلیئر نہیں ہے یا باقی سب کو بھی آواز میں ایشو ہے؟ جی از مائی وائس کلیئر ٹو آل آف یو؟ جی طاہرہ بچے باقی سب کو کلیئر ہے، آپ کائنڈلی اپنا انٹرنیٹ فکس کر لیں. اچھا جی، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اپریل 1948 میں، جی ٹھیک ہے نمرا، آئی ول بی لٹل بٹ سلو. اپریل 1948 میں اسی وار کے ریٹروسپیکٹس میں انڈیا نے کیا کیا، انڈیا نے پاکستان کا پانی بند کر دیا اپریل 1948. اچھا جی، اس کے بعد پاکستان نے انڈیا کے ساتھ ایک انٹر ڈومینین اکارڈ سائن کیا. ٹھیک ہے، مئی 1948 میں. اس ایکارڈ کے تحت ہم نے پاکستان نے انڈیا سے پانی پرچیز کرنا شروع کر دیا انٹل دا ٹائم ہمارا ان کے ساتھ ایک فارمل ایگریمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، فارمل ایگریمنٹ کے لیے ہم نے بیسیکلی ورلڈ بینک کی سپورٹ لی یا ورلڈ بینک کی میڈیشن کروائی، اور اس میڈیشن کے نتیجے میں ایک ٹریٹی سائن ہوتی ہے یا ایک معاہدہ سائن ہوتا ہے جس کو انڈس واٹر ٹریٹی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت، جسٹ ایک منٹ دیجیے گا، انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ہم نے یہ کہا کہ جو ہمارے ایسٹرن ریورز ہیں جن میں راوی، ستلج اور بیاس شامل ہیں، ان کا کمپلیٹ کنٹرول ہم نے دے دیا انڈیا کو، اور جو ہمارے ویسٹرن ریور ہیں انڈس، چناب اور جہلم، ان کا کنٹرول مل گیا پاکستان کو. ٹھیک ہے جی، اور ساتھ میں یہ کنڈیشن بھی تھی کہ جو 20% ہمارے ویسٹرن ریورز کا تھا، یعنی کہ جو دریا پاکستان کے حصے میں آئے ہیں
ان کا 20% بھی انڈیا یوز کرے گا فار دا ہائیڈرو الیکٹرک پرپسز. ٹھیک ہے جی. تو یہی ایک کلوز ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی جس کو انڈیا آج بھی مینوپولیٹ کرتا ہے اور اس کے اکارڈنگلی وہ ہمارے ڈیمز ہمارے دریاؤں کے اوپر بھی ڈیمز کنسٹرکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ میں انڈس واٹر کمشنرز قائم کیے گئے. انڈس واٹر کمشنر جو تھے ان کا یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ اگر دونوں کنٹریز کے درمیان کوئی واٹر کے اوپر ریزرویشنز ہوں گی تو دیٹ ول بی ڈسکسڈ آن دا فورم آف انڈس واٹر کمشنرز. اور اگر انڈس واٹر کمشنرز کے لیول پہ یہ ریزالو نہیں ہوتے تو پھر اس کو فورن سیکٹری لیول پہ لے کے جائیں گے اور پھر آگے اس لیول پہ بھی ریزالو نہیں ہوتے تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ لیول پہ اس کو لے کے جایا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ بیسیکلی انڈس واٹر ٹریٹی تھی جس کو آج بھی مینوپولیٹ کیا جاتا ہے. یہ 20% ہائیڈرو الیکٹرک پرپز والی کلاس کو انڈیا مینوپولیٹ کرتا ہے اور اسی کے اکارڈنگلی وہ ہمارے ریورس پہ ڈیم بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. از دس پوائنٹ کلیئر ٹو آل آف یو؟ یہاں تک آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ہارٹس کٹا سافٹ کٹا جائے کہ نوٹس کٹا ٹھیک ہے یار یہ مائک آرٹ جو نا کتاب نہیں بولے نہ سافٹ وہ جے پی ڈی ایف میں کرا ٹھیک ہے سافٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوے کٹا اوے والا نہیں گیا اس میں پچھے اور نہیں کرانے یا ویڈیو لیپٹاپ پہ مارکیٹ کھولی میں اچھا جی. اینوٹیٹ کرنے کا آپ کو شاید بہت زیادہ شوق ہے تو ہم آپ کی اینوٹیشن خود سے بند کر دیتے ہیں. جی جی آواز ابھی آ جاتی ہے, کائنڈلی تھوڑا ویٹ کریں. اچھا جی, تو ہم آگے چلتے ہیں. ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے جی انڈس واٹر ٹریٹی. انڈس واٹر ٹریٹی کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں جی. اس کے ساتھ ساتھ اسی ٹریٹی کو مینوپولیٹ کرتے ہوئے انڈیا نے جو ڈیمز بنائے ہیں ان کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے پاکستان کے لیے واٹر ڈسپیوٹس کا کاز بن رہے ہیں اور اس پہ ہماری کیا ریزرویشنز ہیں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے ہمارے پاس جو ڈیم آئے گا جس کے اوپر ہماری ریزرویشن ہے دیٹ از بگلیہار ڈیم. سیکنڈ جو ہے دیٹ از کشن گنگا ڈیم.
Third one is Vular Barrage या Tulbul Navigation Project, and the fourth one is Ratle Hydro Project. इन 4 डैम्स के ऊपर हमारे अभी प्रेजेंट इंडिया के साथ वाटर डिस्प्यूट्स हैं. हम इनको वन बाय वन डिटेल में देखते हैं. सबसे पहला जो है जी हमारा इनके साथ कंसर्न वो है बगलिहार डैम के ऊपर. बगलिहार डैम बेसिकली हमें कम्युनिकेट किया है, ये बेसिकली हम इसको डिटेल में देखते हैं. ये बेसिकली डैम जो है इंडिया की तरफ से बनाया जा रहा है ऑन द चिनाब रिवर, बल्कि बन चुका है अब तो ऑन चिनाब रिवर. और इसके बनाने के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी डेट वाज इन 1992. ठीक है जी. 1992 में इन्होंने हमें कम्युनिकेट किया कि हम चिनाब रिवर पे एक डैम बनाएंगे. पाकिस्तान ने इस डैम के ऊपर कुछ रिजर्वेशन रेज अप की थ्रू द इंडस वाटर कमिश्नर, जो कि रिजॉल्व नहीं हुई. फिर स्टेट लेवल पे डिस्कस हुई वो ऑब्जर्वेशन, उस पर भी उसका सोल्यूशन नहीं निकला. तो अल्टीमेटली पाकिस्तान इस इशू को लेके चला गया वर्ल्ड बैंक के पास. वर्ल्ड बैंक के पास हम गए और हमने जाके कहा जी कि आपने क्योंकि मीडिएट करवाई थी इंडस वाटर ट्रीटी, तो इंडिया जो है ये डैम बना रहा है हमारे रिवर्स के ऊपर, ईस्टर्न रिवर के ऊपर, तो इसको आप रुकवाएं. ठीक है. वर्ल्ड बैंक के पास फिर ये हमारा केस चलता रहा और अल्टीमेटली 2007 में वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये डिसीजन आया कि इंडिया का जो डैम है, या आप ये कह सकते हैं कि इंडिया की फेवर में डिसीजन आया. ठीक है. इंडिया की फेवर में डिसीजन क्यों आया, उसमें मेजर रीजन एक ये थी कि होना तो ये चाहिए था कि जब 92 के बाद पाकिस्तान ये इशू जो है वर्ल्ड बैंक के पास लेके गया, तो इंडिया को कंस्ट्रक्शन का वर्क इस डैम पे रोक देना चाहिए था. लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उन्होंने अपना जो कंस्ट्रक्शन का वर्क था इस डैम पे वो कैरी ऑन किया और अल्टीमेटली वो काफ़ी मेच्योर हो चुका था. तो उसको देखते हुए और बाकी चीज़ों को देखते हुए अल्टीमेटली वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की फेवर में डिसीजन दिया. ठीक है. और अकॉर्डिंगली 2008 में ये डैम कंप्लीट हो गया. ठीक है जी. इस डैम के बनाने पे जो कॉस्ट आई डेट इज $1 बिलियन, और इससे जो इंडिया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है डेट इज 450 मेगावाट. जब इंडिया ने डैम बना लिया तो उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड बैंक के लेवल पे ये कहा था कि हमने डैम बना लिया, लेकिन हम जब इसको फिल करेंगे तो वी विल मेक इट श्योर कि हम पाकिस्तान के जो वाटर है उसका 20% से ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करेंगे. लेकिन जब उन्होंने डैम को फिल अप करना शुरू किया तो उन्होंने इस चीज़ को वायलेट किया और 20% से कहीं ज़्यादा पानी जो था हमारे हिस्से का भी वो उन्होंने रोका और अपने इस डैम को फिल अप किया. ठीक है जी. इस डैम को फिल अप करने के बाद जब 2010 में आप लोगों ने में भी कुछ लोगों ने उस टाइम पे भी चीज़ों को एनालाइज किया हो, तो 2010 में पाकिस्तान में मासिव फ्लड्स आए थे 2010-11 में. तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब इंडिया ने अपने इस डैम को फिल अप कर लिया तो मॉनसून सीजन में जब बारिशें ज़्यादा हुई तो इस डैम में कैपेसिटी नहीं थी कि ये मज़ीद पानी स्टोर करे. तो अल्टीमेटली इंडिया ने इस डैम का पानी छोड़ा और उसकी वजह से पाकिस्तान में तबाही मची. ठीक है. इसके नतीजे में जो हमारी रबी की क्रॉप्स थी 1 मिलियन एकड़ पे जो उगाई काश्त की हुई थी पाकिस्तान में, उनको नुकसान पहुंचा. ठीक है. इसके अलावा जो हमारा मंगला डैम है जिसको हम लोग बिफोर मॉनसून फिल अप कर रहे होते हैं, उसको फिल अप करने में भी हमें पानी की शॉर्टेज हुई. उसके साथ साथ 2010-11 की फ्लडिंग्स ने जो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर इम्पैक्ट किया, यानी कि काफ़ी तादाद में लोगों की मैसिव डिस्प्लेसमेंट हुई, लोगों को घर मकानात और माल मवेशी का नुकसान भी हुआ. ठीक है जी. तो ये जो डैम है इस पे पाकिस्तान की ऑब्जेक्शन ये भी होती है कि इंडिया इसको एज अ टूल यूज कर रहा है टू डिस्ट्रॉय द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान. ठीक है जी. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके जी. इसके बाद अगला जो इशू है हमारा डेट इज ऑन द किशन गंगा डैम या किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट.
یہ بیسیکلی جی جو پروجیکٹ ہے اٹ از آن دا نیلم جہلم ریور. پاکستان کا جو نیلم جہلم ریور ہے جس کو ہم جہلم ریور بھی سم ٹائمز کہہ رہے ہوتے ہیں, اس کے اوپر اس میں ایک چیز جو ہے جی وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اس سے بھی انڈیا کو الیکٹریسٹی پروڈکشن میں ہیلپ ہوگی, ان کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی, اور پاکستان پہ جو امپیکٹس آئیں گے وہ ہم بھی آگے دیکھتے ہیں. اس ڈیم کے ساتھ انڈیا نے 330 میگا واٹس آف الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنی ہے, اور اس کی جو کاسٹ ہے دیٹ از $864 ملین. ٹھیک ہے, اس کی کنسٹرکشن کا کام جو ہے جی یہ سٹارٹ ہوا 2007 میں. 2007 میں انہوں نے اس پہ کام سٹارٹ کیا, اور اسی طرح سے ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی کے اکارڈنگلی اس کو فالو اپ کیا تاکہ اس کو رکوایا جا سکے. لیکن جب اس کا بائیلیٹرلی ہم اس کا ایشو کو ریزالو نہیں کر پاتے تو دین پاکستان ٹوک دس ایشو ٹو دا پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن ان 2010. ٹھیک ہے جی, پی سی اے اسٹینڈ فار پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن. پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن میں ہم یہ لے کے گئے, اور وہاں پہ بھی جی الٹیمیٹلی پاکستان کو اس کیس کو جیتنے میں فتح نصیب نہیں ہوتی, اور اس کا ڈیسیجن بھی انڈیا کی فیور میں آتا ہے ان 2013. اس میں جو انڈیا کی طرف سے سٹانس دیا گیا جس کو کورٹ آف آربیٹریشن نے ایگری کیا وہ یہ تھا کہ یہ رن آف دا ریور پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, رن آف دا ریور پروجیکٹ ہے, اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ پاکستان کا پانی پہ اتنا امپیکٹ نہیں آئے گا. جو پانی انڈیا الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے کے لیے یوز کرے گا وہ الٹیمیٹلی پاکستان کے دریا میں واپس مل جائے گا. ٹھیک ہے, ساتھ میں انہوں نے ایک چیز یہ کہی کہ جو 9 کیوبکس آف فلو ہے واٹر کا وہ انڈیا کی طرف سے انشور کیا جائے گا کہ ہمارے دریا میں ایٹ لیسٹ 9 کیوبکس آف واٹر کا فلو اویلیبل ہو. اس کے علاوہ جو ان کا انیشیل ڈیزائن تھا اس ڈیم کا یا اس پروجیکٹ کا وہ یہ تھا کہ 98 میٹر اس کی ہائٹ ہوگی. ٹھیک ہے, اس کو ہماری ریزرویشنز کے اوپر کورٹ آف آربیٹریشن کی طرف سے کہا گیا کہ اس کی ہائٹ کو لوور ڈاؤن کیا جائے اور اس کو 37 میٹر پہ لایا جائے. ٹھیک ہے, اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ 98 میٹر اگر یعنی کہ زیادہ اس کی اونچائی ہوگی تو الٹیمیٹلی زیادہ پانی وہ روک رہا ہوگا, کم اس کی ہائٹ ہوگی تو کم پانی روک رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں تھوڑی سی ایک چیز تھی. تو اس کے تھوڑا سا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ پانی ہمارا رکا تو صحیح لیکن اتنی مقدار میں نہیں جتنا اگر انیشیل ڈیزائن پہ ہوتا تو رکتا. ٹھیک ہے جی, جب یہ ڈیسیژن آیا تو پاکستان کو یہ بھی چیز ایکسیپٹیبل نہیں تھی, تو ہم اس کو پھر لے کے چلے گئے دوبارہ سے ورلڈ بینک کے پاس. پہلے ہم گئے کورٹ آف آربیٹریشن کے پاس, جب ہمیں کورٹ آف آربیٹریشن کا ڈیسیژن پسند نہیں آیا تو ہم اس کو ورلڈ بینک کے پاس لے گئے کہ آپ اس کے اوپر اپنا کوئی ورڈکٹ دیں. ٹھیک ہے جی, تو اس کے اوپر ورلڈ بینک کی طرف سے ابھی تک کوئی ڈیسیژن تو نہیں آیا, لیکن اس کا جو لاسٹ راؤنڈ سے ٹاکس کے وہ سپتمبر 2017 میں ہوئے تھے بٹوین انڈیا پاکستان اینڈ دیٹ ور بیسیکلی میڈیٹڈ بائی دا ورلڈ بینک. ٹھیک ہے جی, تو ایک ایشو ہمارا یہ ہے. پاکستان کی آبزرویشن کیا ہیں؟ پاکستان کی آبزرویشن یہ ہیں کہ اگر یہ ڈیم اگر یہ پروجیکٹ بنتا ہے تو پاکستان جو اپنا ایک نیلم جیلم کا پاور پروجیکٹ لگا رہا ہے جس پہ ہم نے اپنے ملک میں بجلی پروڈیوس کرنی ہے, تو ہمارے اس پروجیکٹ کے لیے پانی کی شارٹیج ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد اگلی چیز جو ہے جی کہ انڈیا کے مینلی یہی کہتا ہے کہ 20% پانی کا فلو رکے گا, لیکن ہماری آبزرویشن یہی ہے کہ اٹ وڈ بی مور دین 33%. ٹھیک ہے, 33% سے زیادہ پانی ہمارا جو ہے وہ رکے گا اگر انڈیا اس پروجیکٹ کو لے کے چلتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس پروجیکٹ کی وجہ سے ہمارا پانی, یا آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارے اپنے پروجیکٹ کے لیے 33% واٹر کی شارٹیج ہو جائے گی. اگلا جو ایشو ہے دیٹ از وولر بیراج. ٹھیک ہے, وولر بیراج کے اوپر بھی انڈیا بیسیکلی ایک بیراج بنا رہا ہے ہمارے جہلم ریور پہ. اس میں بھی انڈیا کی طرف سے یہی گراؤنڈز جو ہیں ان کی بیس انہی گراؤنڈ پہ اپنے کیس کو وہ انہی گراؤنڈز پہ بلڈ اپ کرتے ہیں کہ یہ بھی آرٹیفیشل ریزنگ آف واٹر کا کیس ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آرٹیفیشل واٹر آف ریزنگ ہوگی اور ہم اس کو پرماننٹلی واٹر کو ریزرو نہیں کر رہے. It is just for the production of electricity and similar purposes. ٹھیک ہے, پاکستان کی آبجیکشن یہی ہے کہ اس کے اوپر جی کہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی کی کانٹرری ہے, تو اس لیے اس کو رکنا چاہیے. اگلا جو ہے جی دیٹ از رتلے ہائیڈرو پروجیکٹ.
رتلے ہائیڈرو پروجیکٹ جو ہے جی یہ ہمارے ریور چناب کے اوپر ہے. اس سے جو الیکٹریسٹی پروڈکشن ہوگی 850 میگا واٹ ہوگی, اور اس میں 2018 میں انہوں نے اس کو بنا بھی لیا ہے. اور اس میں جو ورلڈ بینک کا ڈیسیجن تھا وہ بیسکلی 2016 میں آیا تھا, اور اس 2016 کے ڈیسیجن میں ورلڈ بینک نے کہا تھا کہ جو واٹر ایکومولیشن لیول ہے اس کو 24 کیومک سے لوور ڈاؤن کر کے 8 کیومک پہ لے آئیں. ٹھیک ہے جی. لیکن پاکستان کی آبزرویشن یہی ہیں کہ ہمارے یہ ایسٹرن ریور سے تو انڈیا اس پہ کیوں ڈیمز بنا رہا ہے. انڈیا کا جو میجر سٹانس ان پہ لیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی ہمیں 20% کی پروویژن دے رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو فرینکلی اسپیکنگ ہماری جو 20% والی کلوز ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی وہ بیسیکلی انڈیا کو فیور کر رہی ہے ان چیزوں میں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ان سارے پروجیکٹس میں ایک جو کامن چیز ہے, جب بھی انڈیا ان کیسز کو ورلڈ بینک پہ یا کورٹ آف آربیٹریشن میں یا ڈفرینٹ انٹرنیشنل فورمز پہ جب لے کے اس کو جاتا ہے تو ایک ان کا میجر سٹانس یہ بھی ہوتا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی میں پاکستان نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان اپنی کنٹری میں ڈیمز بنائیں گے, لیکن ہم نے ابھی تک کوئی ڈیمز ایز سچ نہیں بنائے آفٹر 1970s. تو اس وجہ سے آفٹر 1960s بلکہ, ٹھیک ہے, 1960s میں ہمارے لاسٹ ڈیمز بنے تھے ترمیلا منگلا. اس کے بعد سے آج تک ہم نے کوئی میجر واٹر ریزروائر نہیں بنایا, اور انڈیا یہ کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس پانی کو ضائع کر دیتا ہے, تو اس لیے ہمیں یہ ڈیم بنانے کی اجازت دی جائے, کیونکہ پاکستان نہ تو اس پانی کو خود یوز کر رہا ہے اور نہ ہی وہ ہمیں دینے کے پروگرام میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آبزرویشنز آتی ہیں انڈیا کی طرف سے. Are these points clear to all of you? جی, اگر آپ کے کوشچن کو یہاں تک ہیں تو پوچھیں, پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی جاوید راجہ, آپ کا کائنڈلی سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیں, وہ شاید اوپر چلا گیا, میں نے دیکھا نہیں ہے. یہ پوائنٹ بتا دیں رتلو ہائیڈرو کا پروجیکٹ. جی یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے 2018 کمیشن مین کہ 2018 میں کمیشن ہو چکا ہے, کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کے بعد جی ان ڈیمز سے جو پاکستان کو تھریٹس ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلا تھریٹ وہ تو جس کو ثابت ہو چکا ہے, بلکہ اب اس کو پاکستان بیس کرتا ہے اپنے فیوچر ایشوز کے لیے جب ہم اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جاتے ہیں. سب سے پہلا جو ہے جی وہ تو یہ ہے کہ ان ڈیمز کی وجہ سے پاکستان میں فلڈنگ ہونے کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے, اس کی اگزامپل ہمیں ملتی ہے 2010 اور 2011 کے جو فلڈز آئے تھے اس سے, جس میں بگلیہار ڈیم کی وجہ سے پاکستان میں فلڈنگ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اگلا اس میں ہمیں تھریٹس ہیں کنٹری کو ان سارے ڈیم سے یا ان سارے پاور پروجیکٹ سے, وہ کیا ہے کہ ہمارے ایگریکلچرل سیکٹر کو تھریٹس ایگزسٹ کرتے ہیں. ایگریکلچرل سیکٹر ہماری اکانومی کا ایک میجر پلر ہے, اور جب انڈیا کی طرف سے پانی چھوڑا جاتا ہے سرٹنلی یا وداؤٹ پرائر انٹیمیشن, تو اس کی وجہ سے پاکستان میں ایگریکلچرل سیکٹر کو سب سے زیادہ سیٹ بیکس ہوتے ہیں. اگلی جو چیز ہے وہ ہمارے کینال سسٹم کو تھریٹس ہیں. ہمارا پاکستان کا جو نہری نظام ہے یا اریگیشن کا جو سسٹم ہے یہ کافی پرانا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اب اس جو ہمارا سسٹم ہے یا ہمارے بیراجز جو ہیں ان کی اتنی طاقت نہیں رہی جتنی یہ انیشلی تھی. اب اگر ایک سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ پانی آتا ہے تو ان ڈیمز کے ان بیراجز کے ٹوٹنے کا بھی خدشہ ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے.
اگر بیراجز ٹوٹ جائیں گے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ہمارا جو کینال سسٹم ہے وہ سارا ڈیمیج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور کینال سسٹم اگر آپ کا ڈیمیج ہو جائے گا تو ہماری جو اریگیٹڈ لینڈ ہے جس کو ہم پانی کے تھرو یا دریاؤں کے پانی سے سیراب کرتے ہیں اس کے بنجر ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جو لاسٹ ہمارا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ واٹر وارز کا ڈفرینٹ جو اینالسٹ ہیں ورلڈ سٹیج پہ یا ڈفرینٹ جو اسکالرز ہیں ان کا یہ اوپینین ہے کہ جو فیوچر میں وارز ہوں گی دیٹ ول بی آن دا واٹر ایشوز. ٹھیک ہے, تو ہمارا بھی ریزرویشن یہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ انڈیا اس پانی کو یا ان ڈیمز کو ایز اے ٹول یوز کر سکتا ہے اگینسٹ پاکستان ان کیس آف اینی وار. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ جنگ کے ٹائم پہ اگر انڈیا پانی کھول دے تو ہمارے لیے کافی ڈیفیکلٹی ہو جائے گی کہ ہم اپنی آبادی کو مینیج کریں یا جنگ کو لڑیں. تو اس طرح کے ایشوز ایگزسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ کچھ ایشوز تھے جو کہ ہم نے انڈیا کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی ڈومیسٹک واٹر ایشوز ہمارے کیا ہیں. انڈیا کے ساتھ جب ہم اپنے ڈومیسٹک واٹر ایشوز کو دیکھتے ہیں تو موسٹلی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ڈومیسٹک ایشوز انٹرنیشنل ایشوز سے زیادہ سیویئر قسم کے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان کو ون بائی ون دیکھتے ہیں. جی عبد القادر کہہ رہے ہیں سلائڈ تھوڑی سی اسکرول اپ کر دیں. اچھا جی, ایک منٹ. جی قادر, یہ والی آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, ابھی ہم پروسیڈ کریں. چلیں. اچھا جی, ڈومیسٹک واٹر ایشوز میں ہم آتے ہیں. سب سے پہلا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ہمارے یہاں ایشو ہے. ہمارے ہاں پانی کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے. ٹھیک ہے, اگلی جو ایشو ہے جی وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہماری واٹر کے ریزروائر جو ہیں یہ شرنک کر رہے ہیں. جو ڈیمز ہم نے بنائے تھے لائک بنگلہ اور تربیلا, اب ان میں سلٹنگ کی وجہ سے یعنی کہ ریت اور پتھر جو پانی اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں دریا, وہ کافی زیادہ ایکومولیٹ ہو چکا ہے ان اوور ڈیمز. اس کی وجہ سے جو ان کی واٹر سٹوریج کی کیپیسٹی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک ایشو یہ بھی ہے. اگلا ایشو ہمارے ہاں جو ہے کازز, یہ آپ اس کو کازز بھی کہہ سکتے ہیں, ایشوز بھی کہہ سکتے ہیں. ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں جس طرح سے آپ کا سوال آئے گا آپ نے اس سارے ڈیٹا کو اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹمنٹ آف ٹاپک یوٹیلائز کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک اسٹوڈنٹ کی میجر غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ جس طرح سے ان کو پڑھایا جاتا ہے وہ ایز اٹ از پیپر میں چھاپ کے آ جاتے ہیں. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا. جس طرح سے آپ کو سوال پوچھا گیا ہوگا آپ نے ریلیونٹ پورشن جو اپنا مٹیریل ہے اس کو مولڈ اپ کرنا ہے اور اکارڈنگلی اپنے کوسچن کو آنسر کرنا ہے. اچھا, اس کے بعد جی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے. ریپڈ انڈسٹریلائزیشن ہماری کنٹری میں ایگزسٹ کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اربنائزیشن یعنی کہ شہروں کی آبادی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ جب ہمارا جو گراؤنڈ واٹر لیول ہے اس کا جو پانی کا ہمارا ایکومولیشن ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے انڈر گراؤنڈ واٹر کی. وہ کیسے؟ جب آپ کے زمینوں کے اوپر گھر بن جاتے ہیں, گلیاں سڑکیں پکی ہو جاتی ہیں, تو الٹیمیٹلی جو پانی ڈرین کر کے زمین میں جانا ہوتا ہے وہ نہیں جا رہا. اور الٹیمیٹلی ہم لوگ یہ ٹیوب ویلز لگا کے اور واٹر موٹرز کے تھرو پانی کو زمین میں سے سک کر رہے ہیں سٹیز میں. لیکن زمین میں جو واٹر جا رہا ہے نہیں جا پا رہا, جس کی وجہ سے واٹر سائیکل ڈسٹرب ہے اور الٹیمیٹلی جو واٹر لیول ہے انڈر گراؤنڈ وہ نیچے جاتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے بھی شارٹیج آف واٹر فیس کرنی پڑ رہی ہے. جی مس اکثر یو آر رائٹ. اس کے بعد جی ڈکلائننگ ریل فال پاکستان میں اور بلکہ پوری ورلڈ میں آپ دیکھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ڈفرینٹ ویدر کے پیٹرنز ایگزسٹ کر رہے ہیں. سیم از دا کیس ان پاکستان. پاکستان میں بھی جو رین فال ہے یہ ڈکلائن ہو چکی ہے. جو ہمارے اپر کیچمنٹ کے ایریاز ہیں یعنی کہ آپ جن کو کہہ لیں ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ رین فال 800 ملی میٹر ہے. ٹھیک ہے, اور جو ہمارے لوور ایریاز ہیں وہاں پہ 125 ملی میٹر ہے. ٹھیک ہے جی, تو
اتنی کم رین جب ہمارے یہاں ہوگی تو الٹیمیٹلی واٹر کی شارٹیج جو ہے دیٹ از انیویٹیبل. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ مس مینجمنٹ آف واٹر. ہمارے پاس ابھی جو واٹر کی اویلیبلٹی ہے دیٹ از 145 ملین ایکڑ فیٹ. لیکن اس میں سے کہا یہ جاتا ہے نہیں ڈیئر دلیپ کمار یو آر ٹیکنگ اٹ آن اے رانگ سائڈ. واٹر ایشوز کی وجہ سے رین فال ڈیکریز نہیں ہو رہی. رین فال ڈیکریز ہونے کی وجہ سے واٹر ایشوز ایگزسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں رین فال کیوں کم ہو رہی ہے؟ اس کی ریزن گلوبل وارمنگ ہے. ٹھیک ہے. گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج. اچھا جی. اس کے بعد ہم آتے ہیں جی مس مینجمنٹ آف واٹر پہ ہم بات کر رہے تھے. ہمارے پاس جو ابھی اویلیبلٹی آف واٹر ہے دیٹ از 145 ملین ایکڑ فیٹ. لیکن جو ڈفرینٹ اسٹڈیز کی گئی ہیں ان کے مطابق اس پانی میں سے ہم جو 35 ملین ایکڑ فیٹ ہے وہ ویسٹ کر رہے ہیں. وہ سمندر میں چلا جاتا ہے جس کو ہم یوٹیلائز نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے جی. اس کی ریزن کیا ہے جی؟ کہ ہمارے پاس ڈیمز ایگزسٹ نہیں کرتے. اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ جینیسز آف واٹر کنٹروورسیز کیا ہیں. یعنی کہ پاکستان میں جو پانی کے مسائل ہیں ان کے اوپر جو تکرار شروع ہوئی ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس میں جی سب سے پہلے 1921 میں برٹشرز جب یہاں پہ رول کر رہے تھے تو اس ٹائم پہ انہوں نے ایک واٹر نیٹ ورک یا واٹر ڈسٹریبیوشن سسٹم اسٹیبلش کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے جی. اس میں ایک ہسٹورین تھے, ان کی رائے یہ تھی کہ برٹشرز نے جو سب کانٹیننٹ کے لوگ تھے ان کو اریگیشن کے اوپر لگایا تاکہ وہ اپنے دریاؤں میں ان لینڈ واٹر ٹرانسپورٹ نہ بنائیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ اپنے دریاؤں میں جس طرح یورپ میں یا امریکہ میں ان کے دریاؤں میں کشتیاں یا جہاز چل رہے ہوتے ہیں, بڑے جہاز جو کہ ٹریڈ کے پرپز کے لیے یوز ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس ریجن میں نہ یوٹیلائز کر سکیں کیونکہ الٹیمیٹلی پھر یہ ریجن سے ہوتے ہوئے اگر یہاں پہ اس طرح سے ان لینڈ واٹر ٹرانسپورٹ شروع ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی یہ لوگ پھر سینٹرل ایشیا تک جو ہے ایکسیس حاصل کر لیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کا الٹیمیٹ بینیفٹ رشیا کو بھی ہو سکتا تھا. تو اس وجہ سے کچھ لوگوں کے ہسٹورینز کا یہ ماننا ہے کہ برٹشرز نے پاکستان یا سب کانٹیننٹ کا جو ریجن ہے اس کو انہوں نے اریگیشن پہ لگا دیا. اریگیشن سسٹم ان کو کہا کہ ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ اس طرف یا ٹریڈ پرپسز کے لیے اپنے واٹر ریسورسز کو یوٹیلائز کرنے کی طرف نہ جائیں. ٹھیک ہے جی. یہ ایک تھیوری ہے, کتنی سچ ہوتی ہے یا نہیں یہ تو گورو ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کا یہ مائنڈ تھا یا نہیں. اچھا جی. تو الٹیمیٹلی انہوں نے 1921 میں اریگیشن سسٹم ڈیولپ کرنا شروع کیا جو کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کافی ہمارے یہاں نہری نظام کافی مزید ڈیولپ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اگلی ایشو بنا تھا جی دیٹ از گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت واٹر ڈسٹریبیوشن کا جو سبجیکٹ ہے اٹ واز گیون ٹو دا پروونسز. ٹھیک ہے. اس کے بعد سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے صوبوں میں پانی کی ڈسٹریبیوشن کے اوپر ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جب ہمارے صوبوں کے درمیان پانی کے ایشوز ایگزسٹ کرنا شروع ہوئے تو سب سے پہلے 1960 میں ایک کمیٹی بنائی گئی. ٹھیک ہے. اس کو کہا گیا جی کہ یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے واٹر کی ڈسٹریبیوشن کو ہم نے آگے فیوچر میں کرنا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ایسٹرن جو ریورز تھے وہ تو ہم آلریڈی انڈیا کو دے چکے تھے. ٹھیک ہے جی. پھر جب 1960 والی کمیٹی نے ٹیمپریری سلوشن تو دے دیا لیکن اس کے بعد جب پروونسز کے جو کنسرن تھے وہ الائی نہیں ہو سکے تو الٹیمیٹلی پھر 1968 میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس کو اختر حسین صاحب لیڈ کر رہے تھے اور اس کمیٹی کا نام بھی اختر حسین کمیٹی دیا گیا. اس کمیٹی کی آؤٹ کمز کیا تھی اس کو ہم ڈیٹیل میں نہیں پڑھیں گے کیونکہ 1970 میں ایک اور کمیٹی بنی جسٹس فضل اکبر کے متحد اور اس کمیٹی نے بھی جب اپنی پرپوزل سبمٹ کی تو الٹیمیٹلی ابھی ان پہ فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ 1971 میں بنگلہ دیش علیحدہ ہو جاتا ہے اور جو ہمارا 1 یونٹ تھا وہ بھی ڈیزالو ہو جاتا ہے. 1 یونٹ کیا تھا؟ یعنی کہ جو ہمارا ایگزسٹنگ پاکستان ہے اس سارے کو ایک یونٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا اور جو بنگلہ دیش ہے اس کو دوسرا یونٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. بنگلہ دیش بیسیکلی اٹ واز دی پروونس آف بنگال which was part of Pakistan till 1971.
اس کو ہم ڈیٹیل میں اپنے آنے والے لیکچرز میں دیکھیں گے کہ وہ کیا تھا, کس طرح سے علیحدہ ہوا. ابھی ہم اس ڈبیٹ میں نہیں جاتے. تو جی ان دونوں کمیٹیز کی آؤٹ کمز بینیفیشل نہیں تھی, کیونکہ 71 میں بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا اور ہمارا ٹوٹل جو فوکس تھا وہ اور ایشوز کی طرف ہو گیا, اور یہ چیزیں بیک فوٹ پہ چلی گئی. الٹیمیٹلی جی 1991 میں واٹر اپورشنمنٹ اکارڈز ہوتی ہیں جو کہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں, اور اسی واٹر اپورشنمنٹ اکارڈز کے تحت ہی ہمارے صوبوں کے درمیان پانی کی ڈسٹریبیوشن ابھی ایگزسٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ اکارڈز بیسیکلی سائن ہوئی تھی جی 1991 میں 16 مارچ کو. ٹھیک ہے, ان اکارڈز کے بعد ایک انڈس ریور سسٹم اتھارٹی بنائی گئی. انڈس ریور سسٹم اتھارٹی میں 5 ممبرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, 4 ممبرز ہمارے پروونسز کے, چاروں پروونسز کی, اور 5th ممبر جو ہے دیٹ وڈ بی ریپرزینٹیٹیو آف دی فیڈریشن, یعنی کہ وفاق کا نمائندہ. یہ 5 ممبرز آپس میں ان ایشوز کو, واٹر کے جو ایشوز ہوتے ہیں صوبوں کے, ان کو آپس میں دیکھتے ہیں, ریزالو کرتے ہیں. اچھا, اس جو اکارڈ ہے یا جو معاہدہ ہے ہمارا واٹر اپورشنمنٹ اکارڈ, اس کی انٹرپریٹیشن جو ہیں یہ چاروں صوبے اپنے اپنے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے آپس میں ان کے ریزرویشنز بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے جی, اس میں سب سے پہلے تو پنجاب کے اوپر یہ ایلیگیشن لگائی جاتی ہے باقی پروونسز کی طرف سے کہ پنجاب اپر ریپیرین ہے, یعنی کہ جو پانی ہمارے ملک میں آ رہا ہے ناردرن ایریا سے, وہ پہلے پنجاب میں آتا ہے اور پھر فلو کر کے سندھ میں اور باقی پروونسز میں جا رہا ہے. تو یہ ایلیگیشن ہوتی ہے جی کہ پنجاب اس پانی کو جو دوسرے صوبوں کا شیئر ہے وہ پورا نہیں دے رہا ہوتا. ٹھیک ہے, اور یہ میجر ایلیگیشن جو ہے یہ سندھ کی طرف سے لگائی جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک جو اور ایشو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ کے پی کے اور بلوچستان ان دونوں پروونسز کو تھوڑا واٹر کا شیئر مل رہا ہے, کیونکہ میجر جو واٹر کے ریزروائرز ہیں یا ریورز جو ہیں وہ فلو کر رہے ہیں پنجاب میں. ٹھیک ہے, تو کے پی کے اور بلوچستان کی طرف اس طرح سے پانی کا فلو ہی نہیں ہے جس طرح کے سندھ کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی کچھ کینالز نکال کے ان پروونسز کو بھی پانی دیا جا رہا ہے. تو جب اس میں ریزرویشن یہ ہے, ایشو یہ ہے کہ جب پانی کی شارٹیج ہوگی تو سندھ اور پنجاب نے یہ چیز ایگری کی تھی کہ یہ دونوں چھوٹے صوبے ہیں اور ان کو پانی کا پورشن بھی کم مل رہا ہے. تو جب پانی کی شارٹیج ہوگی تو الٹیمیٹلی جو شارٹیج ہے وہ بڑے پروونس میٹ کریں گے اور چھوٹے پروونسز کو پانی کم نہیں کیا جائے گا, کیونکہ ان کو پہلے ہی کم پانی مل رہا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں کہتا ہوں جی کہ اگر 3% بلوچستان کو مل رہا ہے اور 5% کے پی کے کو مل رہا ہے, تو اگر شارٹیج ہوتی ہے تو ان کو 3 اور 5% ملنا چاہیے. سندھ اور پنجاب اپنے پانی میں کمی کر لیں گے, آپس میں جو کمی ہے اس کو آپس میں بانٹ لیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سولوشن تھا. لیکن کے پی کے کی طرف سے تو اس پہ کوئی ایسا ریزرویشن نہیں ہے, لیکن بلوچستان اس پہ ایک ریزرویشن یہ آتی ہے بلوچستان کی طرف سے کہ آلدو انہوں نے یہ دونوں پروونسز نے کہا ہے کہ جب پانی شارٹیج ہوگی تو وہ بلوچستان کا پانی کم نہیں کریں گے, لیکن اس کے باوجود بھی بلوچستان کو اس کا ڈیو شیئر نہیں مل رہا. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کینالز بلوچستان کی طرف جا رہی ہیں تو سندھ کے ایریاز میں وہاں پہ ان کینالز کی سراؤنڈنگ میں ٹیوب ویلز لگائے گئے ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں نے ٹیوب ویل لگائے ہوئے ہیں, تو وہ ٹیوب ویلز کیا کرتے ہیں, وہ پانی سک کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پانی جو بلوچستان کو جانا ہے وہ ان ٹیوب ویلز کی وجہ سے سک ہو جاتا ہے سندھ میں, اور الٹیمیٹلی جو ان کا ڈیو شیئر ہے بلوچستان کا وہ ان کو نہیں مل رہا. ٹھیک ہے جی, تو یہ ریزرویشن ان کی طرف سے آتی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کچھ ایشوز ہیں جو کہ پروونسز کے درمیان ایگزسٹ کرتے ہیں. یہاں تک اگر آپ کے کوئی سوال ہیں پوچھیں, پھر ہم آگے چلتے ہیں کالا باغ ڈیم کے اوپر. جی آپ مجھے اپنے چیٹ باکس میں ٹائپ کر کے بتائیں, ہینڈ ریز سے نہیں پتہ چلتا.
جی دلیپ، واٹر کے یہ جو ایشوز ہیں ان کو اگر پروونسز کے درمیان ہارمنی ایگزسٹ کرتی ہوگی تبھی ریزالو ہوں گے. اور اس کے لیے ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈیمز بنائیں. ٹھیک ہے، جب ہم ڈیمز بنائیں گے ہمارے پاس واٹر کی اویلیبلٹی ہوگی تب پھر اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے. جب واٹر کی شارٹیج ہوتی ہے تبھی انہی پروونسز کے درمیان بھی ایشوز آپ کو نظر آتے ہیں. فار واٹر میجرنگ یونٹس، مجھے سائرہ بانو آپ کا کوشچن سمجھ نہیں آیا بچے. یہ کچھ اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں وائس نہیں آ رہی. از دا وائس کلیئر ٹو آل آف یو؟ یار یہ میسیجز کو گیا ہے. جی آڈیبل ہوں بچے. آپ اپنا انٹرنیٹ چیک کریں، باقی سب کو کلیئر ہے. اچھا جی، تو ڈائیورجنٹ ویوز کالا باغ کے اوپر کیا ہیں، اس کو ہم ایک سیپریٹ ٹاپک کے طور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس پہ اوپر کافی ہمارے یہاں ایشوز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. جی کالا باغ ڈیم جو ہے بیسیکلی اس کا جو انیشلی یہ ڈیزائن تھے یہ اپروو کیے گئے تھے 1980s میں بائی دا ورلڈ بینک. ٹھیک ہے، ورلڈ بینک نے 1980s میں کہا تھا کہ وہ اس پروجیکٹ کو فائنانس کریں گے اور اس کی جو کاسٹ ہوگی دیٹ واز راؤنڈ اباؤٹ $8 بلین. ٹھیک ہے جی. 1980 میں جو اس کے تخمینہ لگایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ $8 ارب اس پہ کاسٹ آئے گی یا لاگت آئے گی اور اس سے 3600 میگا واٹ الیکٹریسٹی پروڈیوس کی جائے گی. ٹھیک ہے، اگر یہ ڈیم بن جاتا تو ابھی تک ہمارے جو واٹر کے کرائسس ہم نے دیکھے ہیں لاسٹ 1 ڈیکیڈ میں وہ ہمیں نہ دیکھنا پڑتا. اچھا، اور اس کے ساتھ جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہ ڈیم جو ہے اس سے جب اتنی الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوگی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ $1.6 بلین ریونیو جنریٹ ہوگا. یعنی کہ جتنی کاسٹ آنی تھی اس ڈیم کو بنانے پہ یہ ود ان 4 ایئر یا 3 ایئرس ود ان کتنا ایئر 4 to 5 ایئر جو اس کی کاسٹ تھی وہ کمپلیٹ ہو جانی تھی. ٹھیک ہے، تو جی منصور کالا باغ ڈیم انڈس پہ ہے. اچھا، تو اس کے جو ریونیو آنا تھا جی ڈیٹ واز سپوز ٹو بی $1.6 بلین اور ود ان فیو ایئرز ہم جتنا ورلڈ بینک نے اس پہ خرچہ کرنا تھا بنانے کا وہ ہم اس کو واپس بھی کر چکے ہوتے. لیکن اس کے اوپر ڈفرینٹ اپوزیشن ڈفرینٹ پروونسز کے ڈفرینٹ ویوز ہیں، ان کو ہم 1 by 1 دیکھتے ہیں. اس کے لیے جی میں نے ایک ٹیبل فارم بنائی ہوئی ہے. ایک طرف جو اوپوننٹس ہیں ان کے جو پوائنٹس ہیں یا جو ان کی ریزرویشنز ہیں وہ ہیں، دوسری طرف جو اس کے ایڈوکیٹس ہیں ان کی ہم بات کریں گے کہ وہ کیا اس میں جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. سب سے پہلے جو آتی ہے جی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے وجہ سے کیا ہو سکتا ہے کہ پشاور ویلی اور نوشیرہ کے جو ٹاؤن ہے یہاں پہ فلڈنگ ہو سکتی ہے ڈیو ٹو دس ڈیم. اور اس کو ایگزامپل پہ طور پہ 1929 کے فلڈز کو پیش کیا جاتا ہے کہ 1929 میں بھی فلڈز آئے تھے اور پشاور اور نوشیرہ کے جو ریجن ہے یہاں پہ ایک ڈسٹرکشن ہوئی تھی. تو اگر یہ ڈیم بنے گا تو ہمارے ان ریجنز میں پھر سے ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ڈیم کی وجہ سے. اس کے جو ایڈوکیٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ 1929 میں جو فلڈز آئے تھے تو اس ٹائم پہ بھی ڈیم ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. انفیکٹ اگر ڈیم بن جائے گا تو فلڈز آئیں گے نہیں بلکہ فلڈز کو روکا جا سکتا ہے، اس کے جو چانسز ہیں وہ کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اگلا جو ان کی طرف سے جو کالا باغ کے اوپوننٹس ہیں ان کی طرف سے ریزرویشن یہ آتی ہے کہ جو ڈرینیج سسٹم ہے ان کا مردان کا پابی اور سوابی کے جو ایریاز ہیں یہ ایفیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان لوگوں کے ان ایریاز کی جو پانی کی نکاسی ہے اس پہ اس کا امپیکٹ آئے گا. تو یہ کہا جاتا ہے جی ایڈوکیٹس جو ہیں ان کے ایڈوکیٹس مطلب وکیل نہیں، ایڈوکیٹس جو اس ڈیم کو فیور کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو مردان ہے یہ 200 کلومیٹر اوے ہے، پابی جو ہے 230 کلومیٹر ہے اور سوابی جو ہے 160 کلومیٹر اوے ہیں فرام دی سائٹ آف کالا باغ ڈیم. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے فاصلے پہ ہیں
جس کی وجہ سے یہ والی جو آبزرویشن ہے آپ کی یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. اس کے بعد وہ اگلا کہتے ہیں کہ جو ان ایریاز کی ہائٹ ہے، ٹھیک ہے، مردان، سوابی اور پابی کی، وہ 970، 960 اور 1000 فیٹ ہے. اور جو یہ تربیلا کہہ رہا ہوں، کالا باغ ڈیم ہے، اس کی ہائٹ 900 فیٹ ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ تینوں ایریاز، تینوں سٹیز، ان کی ہائٹ یہ ہے، اوپر والی 3 لائنز، تو جو ہمارا ڈیم ہوگا اس کی ہائٹ یہاں ہے 915 فیٹ. ٹھیک ہے، تو وہ اوپر والی جو سٹیز ہیں یہ آلریڈی ہائر سائڈ پہ ہیں اور ان کا پانی الٹیمیٹلی اس میں ایزیلی جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی وجہ سے کوئی سیپیج اوپر کی طرف جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ سیم اور اس طرح کے کوئی ایشوز بھی نہیں ہوں گے، اور ان سٹیز کا پانی جو ہے وہ نیچے آئے گا کیونکہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ کم ہے ان سٹیز سے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگلی ریزرویشن یہ آتی ہے کہ مردان سیلینٹی کنٹرول اینڈ ریکلیمیشن کا ایک پروجیکٹ لگایا گیا تھا گورنمنٹ آف KPK کی طرف سے. تو اس میں یہ کہا گیا تھا جی، اس کو اسکارپ کے نام سے جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسکارپ کے پروجیکٹ جو ہے جس کے تحت وہ سیم کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر امپیکٹ آئے گا کیونکہ ڈیم کی وجہ سے سیم مزید اس ایریا میں جائے گی. تو جو اس کے ایڈوکیٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی، ایک تو ڈسٹنس کافی ہے ان کا مردان سے اس ڈیم کا، اور دوسرا اس ڈیم کی ہائٹ آلریڈی نیچے ہے اس مردان سے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر ایز سچ کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی. اگلا جو ایشو آتا ہے یا ان کی طرف سے پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کلٹیویبل لینڈ ہے وہ سب مرج ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کہ ہماری جو زمینیں ہیں جس پہ ہم فصلیں اگاتے ہیں اس کا نقصان ہوگا. تو اس پہ جو ایڈوکیٹس ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ جو ڈیم ہے کلٹیویبل لینڈ جو اس میں یوز ہوگی وہ راؤنڈ اباؤٹ 3000 ایکڑ ہے. ٹھیک ہے، اور اس 3000 ایکڑ میں سے 2900 ایکڑز جو ہیں یہ پنجاب کی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ پنجاب کی لینڈ ہے. اور 100 ایکڑ جو ہے that needs to be provided by the KPK. ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ میجر جو پورشن ہے یہ پنجاب کی طرف سے اریگیبل لینڈ کا یا کلٹیویبل لینڈ کا دیا جا رہا ہے. تو KPK کا صرف 100 ایکڑ ہے، تو یہ کوئی اتنی بڑی لینڈ نہیں ہے. اور ساتھ میں ایک اور جسٹیفیکیشن یہ بھی دی جاتی ہے کہ KPK نے 1000 ایکڑ لینڈ آلریڈی اسکارپ کا جو پروجیکٹ ہے جس کی ہم نے اوپر بات کی ہے اس کے لیے 1000 ایکڑ آپ نے آلریڈی دی تھی، تو 100 ایکڑ اگر یہاں پہ بھی دے دی جائے گی تو کوئی ایسا بڑی ایشو نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا اس کے اوپر جو کنسرن آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاپولیشن کو ڈسلوکیٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں پاپولیشن ڈسلوکیٹ کرنی پڑے گی. تو اس میں جو ایڈوکیٹس ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ 1998 میں جو ایسٹیمیٹس لگائے گئے تھے اس میں تقریباً 1 لاکھ لوگ جو ہیں ان کو ڈسلوکیٹ کرنا ہے. تو 1 لاکھ لوگوں کو ڈسلوکیٹ کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اس میں اگزامپل یہ دی جاتی ہے جی کہ کراچی کی ایکسپریس وے جب بنی تھی تو اس میں راؤنڈ اباؤٹ 150 لاکھ جو تھے یا 1.5 لاکھ کے قریب جو تھے لوگ ان کو ڈسلوکیٹ کیا گیا تھا. تو یہ کوئی اتنا بڑا پوائنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تو یہ کچھ ریزرویشن تھی جو KPK کی طرف سے ریز کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب سندھ کی اس کے اوپر کچھ ریزرویشن ہیں کالا باغ کے اوپر. وہ یہ ہیں کہ جب اتنا بڑا ڈیم بنایا جائے گا تو اس کی جب فلنگ کی جائے گی یعنی کہ اس میں پانی فل کیا جائے گا تو جو سندھ کا پانی جا رہا ہے وہ الٹیمیٹلی کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایڈوکیٹ اس میں یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں سیزنل ویریشنز ایگزسٹ کرتی ہیں، یعنی کہ ہمارے ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بے شمار بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں اور کبھی ہم لوگ خشک بیٹھے ہوتے ہیں بالکل. تو ہم کیا کریں گے، اس میں جب پانی کا فلو ہمارے پاس ریورز میں زیادہ ہوگا تب ہم اس کو فل اپ کر لیں گے اور باقی پروونسز کا پانی نہیں روکا جائے گا. اور اس چیز کو انشور کرنے کے لیے انڈس ریور سسٹم اتھارٹی آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے. تو الٹیمیٹلی ارسا اس چیز کو انشور کرے گی کہ سندھ کا پانی نہ کم ہو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو کینالز
اس سے کالا باغ سے نکالی جائیں گی وہ سندھ کا پانی کم کر دیں گی. ٹھیک ہے, یعنی کہ کالا باغ سے جب نہریں نکلیں گی تو وہ کے پی کے کو اور پنجاب کو پانی دے رہی ہوں گی, تو الٹیمیٹلی ہمارا پانی کم ہو جائے گا. اس کے لیے جی ایڈوکیٹس کہتے ہیں کہ انڈس ریور سسٹم اتھارٹی ایگزسٹ کرتی ہے, تو ایسا اس چیز کو انشور کرے گی کہ آپ کا پانی کم نہ ہو, جو ایکسیسو واٹر ہے صرف اسی کو لیا جائے. اور لاسٹ جو ان کی طرف سے ریزرویشن آتی ہے وہ یہ ہے جی کہ فلورا اور فونا جو ہیں, یعنی کہ جو سمندری نباتات ہیں, ان کے اوپر امپیکٹ آئے گا دریائے سندھ میں جو ایگزسٹ کرتی ہیں. ایڈوکیٹس یہ کہتے ہیں جی کہ 5000 کیوسکس آف واٹر کا جو فلو ہے اس کو ہم انشور کریں گے تاکہ آپ کے جو فلورا اور فونا ہے اس کے اوپر امپیکٹ نہ آئے. ٹھیک ہے جی, تو یہ تھا کالا باغ ڈیم کے ایشوز. تو ڈیئر دس واز آل فار ٹوڈے. آج ہم نے اپنے واٹر ایشو کو دیکھا, ہائیڈرو پالیٹکس دیکھی, کس طرح سے پالیٹکس ہو رہی ہے واٹر کے اوپر ریجنل کانٹیکسٹ میں اور ہمارے لوکل کانٹیکسٹ میں. ابھی آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی علیشہ بچے, سلائیڈز اور ان چیزوں کے لیے آپ ایڈمن سے کانٹیکٹ کریں, وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. جی یو آر مور دین ویلکم. جی تھینک یو. جی ولید فاطمہ, آپ کے جو ٹاپک ہے اس میں ہمارا یہ کوشچن اسی طرح سے مینشنڈ ہے, تو دیٹس وائی ہم نے اس کو اسی کنٹریز کے اسی کانٹیکسٹ میں کیا ہے. جی دلیپ کہہ رہے ہیں سر, ہاؤ دس ٹاپک از ہیلپ فل ان ایسے. ڈیئر جتنا بھی مٹیریل آپ کو ملا ہے, اگر آپ کا ایسے کوئی اس طرح سے اس ٹاپک آ جاتا ہے تو آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں وہاں پہ. جی ایک ایک کر کے کوشچن کریں, کافی سارے لوگوں کے کوشچن اوپر چلے گئے ہیں, کائنڈلی دوبارہ کریے گا. علی کا کوشچن ہے سر, از اٹ فیلئر ود دی ڈپلومیٹک اینڈ لیگل ٹیم آف پاکستان دیٹ انڈیا ہیز میڈ اراؤنڈ 4 ڈیمز آن پاور. جی ڈیئر, اس میں ڈپلومیٹک فیلئر تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ ٹیکنیکل قسم کے ایشوز تھے, اور جو انڈیا کی طرف سے سٹینس لیے گئے تھے وہ کافی اسٹرانگ تھے. ٹھیک ہے, ایک تو ہماری انڈس واٹر ٹریٹی میں فلاز ایگزسٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم نے خود سے کوئی ریزروائرز نہیں بنائے, تو اس وجہ سے ان کا کیس جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. ہاں آپ اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پارٹ پہ فیلئر تھا, کیونکہ ہم جب جیت نہیں سکے تو الٹیمیٹلی فیلئر از آن اور اون پارٹ. افیکٹ آن ڈرینیج آف مردان پابی اینڈ سوابی. اچھا جی, مانور کہہ رہے ہیں افیکٹ آن ڈرینیج آف مردان پابی اینڈ سوابی. جی اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ڈرینیج سسٹم پہ امپیکٹ آئے گا, لیکن جو ایڈوکیٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک تو آپ دور اس سے کافی ہیں, ڈسٹینس کافی ہے, اور دوسرا کالا باغ کی ہائٹ جو ہے وہ آپ کی سٹیز سے کم ہے, تو اس لیے آپ کی ڈرینیج کے اوپر افیکٹ نہیں آئے گا. جی صدام کہہ رہے ہیں اس پہ مزید مٹیریل کہاں دیکھ سکتے ہیں. ڈیئر انٹرنیٹ سے دیکھ سکتے ہیں, ڈیفرنٹ بکس میں دیکھ سکتے ہیں. جی نمرا کہہ رہی ہیں سر, لیٹس پورٹ واٹر کرائسس ان جرنل آ گیا. ان جرنل میں بھی آپ ان ایشوز کو, ڈیمز کو مینشن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں بنگلہ دیش کے ساتھ جو ایشوز ہیں انڈیا کے, ان کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم پاک انڈیا ریلیشنز پڑھیں گے, اس میں ہم پڑھیں گے کہ انڈیا کابل ریور کے اوپر جو ڈیمز بنا رہا ہے کس طرح سے افغانستان کو ہیلپ فل ہوں گے وہ. ٹھیک ہے, یا افغانستان کو ہیلپ کرنے کے نام پہ جو ڈیمز بنا رہا ہے وہ کس طرح سے پاکستان کے اگینسٹ جائیں گے. اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے نیبرا, ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. وہ ہم جب, ایک چیز اور آپ میری نوٹ کریں کہ یہ جو ٹاپکس ہیں ابھی ہم ان کو 1 by 1 پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ کے یہ 5-7 ٹاپکس
ہمارے ریلیشن نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ کلیئر ہو جائیں گے، کور ہو جائیں گے، تو آپ کے بہت ساری اور بھی چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی اور آپ خود سے چیزوں کو لنک اپ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی تھینک یو عذرا علی. جی کاشف احمد اٹ وڈ ناٹ بی ڈینجرس فار یور لوکل ایریاز. لیکن یہ ابھی بن نہیں رہا کاشف. اس پہ تینوں پروونسز جو ہمارے کے پی کے، سندھ اور بلوچستان ہے، اس کی طرف سے ریزولوشنز ایگزسٹ کرتی ہیں، تو اس پہ کوئی ابھی ڈیولپمنٹ کے چانسز ہی نہیں ہیں. جاوید راجر کہہ رہے ہیں سر کرنٹ افیئرس کی بک بتائیں. کرنٹ افیئرس میں ڈیئر آپ نے پاسٹ جو ہسٹوریکل ایونٹس ہیں ان کو جس طرح میں کور کرا رہا ہوں اس طرح سے کرنا ہے. اس کے لیے آپ کوئی بھی بک لے لیں، اور جو ریسنٹ اس کے اوپر ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی وہ آپ نے نیوز پیپر اور میگزین وغیرہ سے اپنے نوٹس کو اپڈیٹ کرتے رہنے. جی علی دیامیر بادشاہ کے اوپر ابھی کوئی پالیٹکس ایگزسٹ نہیں کر رہی، وہ اسموتھلی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اوکے جی، if you don't have any other further question تو it's time to sign off. Take a good care of yourself and Allah Hafiz from my side. See you in the upcoming lectures. جی ڈیئر نوٹس وغیرہ اور ان چیزوں کی ڈیٹیل کے لیے آپ ایڈمن کے نمبر پہ کانٹیکٹ کریں. They will guide you.